الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مکین قلوب المؤمنین نہایت ہی واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے سنو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرما کے پھر ایسے مقدس ایام اور ایسیاں مقدس راتاں سنو عطا فرمائیاں کہ جنہاں دا ایک ایک لمحہ اللہ دی بارگاہ بڑا محبوب ہے جمعۃ المبارک اے سید الایام کہلاندا ہے دناں دا سردار انہوں یوم عید بھی کیا جاتا ہے اس واسطے کہ جمعہ دا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو اپنے ید قدرت نال بنایا اس واسطے نو یوم عید بھی کیا جاندہ
آل سنت دا عقیدہ روشن ہو گیا کہ جس دن حضرت آدم بنے، اگر او دن عید دا دن ہے تے جس دن آدم دا امام بنیا، نبیاں دا سلطان بنیا، یقیناً او دن بدرجہ اولا عید دا دن۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا جمعہ دا دن وہ مقدس دن ہے۔ خودی عظمتاں وچوں ایک عظمت میں بیان کرنا چاہنا، فرمایا جیڑا تسی جمعے والے دن میرے تے درود پڑھ دے ہو، حضور نے فرمایا جمعے والے دن جیڑا تسی میرے تو درود پڑھ دے ہو، او درود میں آپ سننا ہے، بغیر کسی واسطے دے، بغیر کسی وسیلے دے، میں آپ سننا ہے۔ اے تے جمعے دی فضیلت والی حدیث ہے نا۔ اس تو علاوہ نبی کریم دی حدیث بڑی مشہور ہے اور دلائل الخیرات دے حاشیے تے موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے نے انی اسمعو صلاۃ آل محبتی، میں اپنے پیار والیاں دا درود ہمیشہ خود سننا ہے، پیار والیاں دا درود خود سننا۔ بڑی پرانی بات ہے، میں ناروے دے دورے تسان تو اتھے میں حدیث بیان کی تھی۔ آزاد ملک کے بندے آزاد نے ایک داڑھی والے بزرگ کہنے لگے پیر صاحب تساں بخاری شریف دی حدیث نہیں پڑھی؟ میں کہا جی میں ساری بخاری شریف پڑھی ہے، تے جڑی میں پڑھی ہے میں کہا مولوی صاحب تساں نہیں پڑھی؟ پیڑا جہا منہ بنا کے کہنے لگا ہاں پڑھی تے ہے، تے میں کیا بخاری شریف دی کیڑی حدیث دی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیتے نے، جدوں درود پڑھ دے ہو فرشتے مینوں آ کے اطلاع دیندے نے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فلاں امتی آپ تے درود بھیج رہے ہیں۔ میں کہا جی بالکل میں پڑھی، مگر جیڑی دلائل الخیرات دی میں پڑھی ہے تساں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا پڑھی تے ہے۔ میں کہ پھر تانوں تکلیف کی؟ کہنے لگا تکلیف نہیں، مقصد ہے وے ایک ضعیف ہوے گی کبھی ہوے گی۔ میں کیا ضعیف دا چکر تواڈے محکمے چ ہوے، نبی دی حدیث ساڈے واسطے کبھی کبھی، حضور دے منہوں نکلی ہے بس ساڈے واسطے کبھی۔ کہنے لگا خطیبانہ باتاں نہ کر، حدیث دے درجے نے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی قوی ہے، مختلف درجے نے، حدیث بھی ٹکراؤ تے پیدا ہو گیا نا۔ بخاری دی حدیث ہے فرشتے پہنچاندے نے تو پیا پڑھنا ہے، حضور کہندے نے میں آپ سننا ہے۔ میں آکھیا جی کوئی ٹکراؤ نہیں، نہ کوئی ضعیف ہے، دوویں قوی نے، دوویں صحیح نے، دوویں حسن نے۔ کہنے لگا دوویں کیویں ہو سکدیاں نے؟ میں آکھیا غور کر، جڑی بخاری دی حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے جڑا درود تسی پڑھ دیو نا او فرشتے میرے تک پہنچاندے نے، جڑی میں پڑھی ہے نبی پاک فرماندے نے انی اسمعو صلاۃ آل محبتی، پیار والیاں دا میں آپ سننا۔ میں کیا بخاری پیار والا لفظ کوئی نہیں، ادھے چے محبت والیاں دا میں آپ سننا ہے۔ پیڑے جہا منہ بنا کے کہنے لگا تو کہنا کی چاہنا ہے؟ میں کہا جی میں کہنا یہ چاہنا ہے تہاڈا فرشتے لے کے جاندے نے ساڈا حضور آپ کو۔ کہنے لگا اساں محبت نہ کدے نہیں پڑھیا جی۔ میں کہ کدے سنیا تے نہیں۔ رات ادھی ہوئے گھر والے ستے ہون تو وضو کر کے مسلے تے کھلو کے مدینے وال منہ کر لے۔ خدا دی قسم ہے نبی نو تیرے قال دا بھی پتہ ہے، نبی نو تیرے حال دا بھی پتہ ہے۔ حسن رضا نے آکھیا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو، سب بولو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو،
شفا شریف دے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، حیدر اقرار فرماندے نے میں حضور دے نال سا۔ اس حدیث دا راوی کون ہے؟ شیر خدا حضرت مولا علی۔ میں ایک مولوی نو آکھیا، میں کہ حضرت علی تنو ضعیف دس دے نے؟ اللہ اکبر، حضرت علی ضعیف راوی نے؟ حیدر اقرار فرماندے نے میں حضور دے نال سا، اسی مدینہ پاک تو باہر نکلے، میرے کان وچ بڑے پیار بڑی آواز آ رہی سی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں دائیں بائیں اگے پیچھے دیکھیا، آواز آ رہی ہے، پڑھن والا نظر نہیں آ رہی۔ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک کون تھوڑے تے درود پڑھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا علی آ پہاڑ دی چوٹی تے جڑا سفید پتھر پہ ہے، اے پتھر میرے تے محبت نال درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جیڑا نبی بے زبان پتھران دے درود سن لیندا ہے، وہ غلاماں دے نہیں سنے گا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر پل سے اتارو یوں۔ احمد رضا تیرے عشق رسول تو قربان جائیے، پل سے اتارو یوں کہ پل کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو یوں کہ پل کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ خیر میں دور نکلا ہے، عرض کر رہا سا سید الایام جمعہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے مقدر چ لکھی ہے۔ او دا شکر ہے کہ انہیں سانو ایک کچھ وقت اپنے پاک گھر وچ گزارن دا موقع دیتا ہے، اور گھر بھی ہو جی نسبت رسول اللہ دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نال۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک دی ایک او مقدس آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جدے وچ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا۔ قرآن پاک دے اندر تقریباً 88 مرتبہ 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے مومنہ نو خطاب کیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا انداز گفتگو سبحان اللہ، اور دا طریقے او دی سنت ہے، جدوں بھی کوئی چنگا کام کہندا ہے مومنہ نو کہندا ہے، مومنوں ایک کام تسی کیتا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنوں تھوڑے تے روزے لکھ دیتے گئے نے، کم چنگا سی حکم مومنہ نو ملیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مومنو اللہ کو ڈرو، سچیاں دے سنگی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والیو رب کولو انج ڈرو جویں ڈرنے دا حق ہے، نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مرو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنو میرے محبوب دی آواز نالوں بھی اپنی آواز اچھی نہ کرے۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو میرے محبوب تے درود و سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کوئی مشکل بن جائے تو آپ صبر کرے ہو، کوئی بے صبری کردہ ہوئے انہوں صبر دی تلقین کرے ہو، ورابطو آپس مل کے رہے ہو، واتقوا اللہ اللہ کو ڈرے ہو لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مومنوں کوئی فوت ہو جائے، کسی دی موت ہو جائے، تہائے پٹ نہ کرے ہو، سینے تے ہاتھ نہ مارے ہو، منہ تے تماچے نہ مارے ہو، دو کم کرے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرے ہو تے نماز پڑھے ہو۔ استعینوا مدد منگے ہو، مدد منگو کدے کولو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کولو اور نماز کولو۔ ایک کون پیا کہندا مدد منگو؟ اللہ۔ میں کس دا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ دا۔ تے اللہ کی کہندا مومنو مشکل بن جائے تے مدد منگو، تے مدد کدے کولو منگو؟ صبر کولو تے نماز کولو۔ صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہو، میں تواڈے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے، اے جنہاں کولو اللہ مدد منگن دا حکم دے رہی ہے، اے خدا نے یا غیر خدا نے؟ صبر اے خدا نہیں، نماز اے خدا نہیں، اے اللہ نہیں غیر اللہ نہیں۔ تے اسی آکھیے یا علی المدد یا غوث اعظم المدد تے کئیاں مروڑ اٹھ جاندے نے، مشرک ہو گئے نے، بدعتی ہو گئے نے، غیر اللہ کو مدد منگدے نے۔ میں کہنا مولوی تو اپنی عقل دا علاج کرا، اللہ سانو خود کہندا غیر اللہ کو مدد منگو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد منگیو صبر کولو تے نماز کولو، مدد منگیو، اللہ کہندا مدد منگیو۔ فرمایا اے دو کم تواڈے نے تساں کرنے نے، مدد منگنی ہے صبر کولو نماز کولو، یعنی نماز پڑھنی ہے صبر کرنا ہے۔ ایک کم میں کراں گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والیاں دا ساتھی ہے۔ بولو کنہ دا ساتھی؟ مل پھر مل کے بولو کنہ دا ساتھی؟ میں 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا اس ذاکر نو، اس مجتہد نو جڑا پورے قرآن وچوں ایک جملہ وکھا دے وے کہ ان اللہ مال ماتمین، کہ اللہ پٹن والیاں دا سنگی ہے۔ اللہ کنہ دا ساتھی ہے؟ صابرین۔ سارے بولو کنہ دا ساتھی ہے؟ وہ آپ اعلان کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والیاں دا ساتھی ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دیاں برکتاں، قرآن پاک دیاں لطافتاں، اللہ دے کلام دا ایک اپنا رنگ ہے، اپنی چاشنی ہے۔ اللہ نے مومنہ نو دو کام کرن دا حکم دیتا سی، ایک نماز ایک صبر، نماز اور صبر۔ چاہیدہ اے سینہ کہ اللہ فرماندہ کہ میں نماز پڑھن والیاں نال بھی ہاں تے صبر والیاں نال بھی ہاں، مگر جدو اپنے ساتھ دا اعلان کیتا اتھے اللہ نے نمازیاں نو شامل نہیں کیتا، اتھے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والیاں دا ساتھی۔ عقل دا تقاضا اے وے جدو حکم دو دیتے سن تے چاہیے سی نہ کہندا کہ میں نمازیاں دا بھی ساتھی ہاں
تے صابریاں دا بھی ساتھی ہوں. نہیں جدوں ساتھ دا اعلان کیتا فرمایا میں صبر والیاں نال، اتھے نمازیاں دا ذکر نہیں کیتا. میں اس آیت تے غور کیتی، سوچیا کہ اللہ نے اے کیوں آکھیا ہے، اتھے نمازیاں نو وکھرے کیوں کر دیتا. تو میرے دل تو آواز آئی ابو بکر کربلا بھی صرف حسین دیاں خیمیاں چی نماز نہیں سی، یزید دے لشکر وچ بھی نماز سی. توجہ ہے، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز. ادھر اکبر جوان اذان دے رہے ہیں، ادھر کوئی بے ایمان اذان دے رہے ہیں. ادھر امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر ابن سعد نماز پڑھا رہی ہے. ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی قیام ادھر بھی قیام. اگر اللہ کہہ دیندہ میں نمازیاں نال بھی ہوں، یزیدیاں کہنا سی رب ساڈے نال ہے، حسینیاں کہنا سی ساڈے نال ہے. فرمایا ان اللہ ما صابرین، تاکہ پتہ چل جائے رب یزیدیاں نال نہیں، رب حسینیاں نال ہے. اسی مقام تے چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے کلم چکی. شاہ نصیر کہندے نے اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے. سب بولو اللہ اہل بیت، اللہ اہل بیت. خدا دی قسم میرا ویدان کہہ رہا ہے اے جمعے دی ڈیری جویں ایتھے تسی ویکھ رہے ہو میں کربلا دا مہمان بھی ویکھ رہی ہے. اللہ اہل بیت، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے. اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. بولو اسلام کا وقار، اسلام کا وقار، اسلام کا وقار اسی گھر. جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ ہے، روز حشر وہ ساقیے کوثر کے ساتھ ہے. روز حشر وہ ساقیے، روز حشر وہ ساقیے. بیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر، بیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت اے نصیر. یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور اسلام کا وقار اسی گھر. بولو اسلام کا وقار. خدا دی قسم ہے میں منبر رسول تے بیٹھ کے قسم چک کے کہہ رہی ہے میرا عقیدہ جے کر ہستی رسول دے دوترے دی، جے کر ہستی رسول دے دوترے دی. کربلا اندر نہ قربان ہوندی، نہ حج زکات نماز روزے، نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، نہ کوئی ممبرا اتے قرآن پڑھدا، نہ دین اسلام دی شان ہوندی. سب صدقہ حسین دیاں صدقے ہوندا،
سب صدقہ، اکبر دا صدقہ، اصغر دا صدقہ، اول محمد دا صدقہ، سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا، نہیں تا بستی دی بستی ویران ہوندی۔ اسلام کا وقار اسی گھر، اسلام کا وقار۔ مسلمانوں حیران ہو جاؤ گے، نبی پاک دا شہزادہ، رسول دیاں موڑیاں دا سوار، محمد عربی دی زبان چوسن والا حسین یاری کر رہے مدینہ پاک دے دوست احباب، بچپن دے ساتھی، لڑکپن دے ساتھی، جوانی دے ساتھی، اپنیاں پگڑیاں اتار کے امام دیاں قدمہ تے سوٹ رہے نے۔ اے باغ رسول دی بول بول، چمنستان رسول نو نہ چھوڑ۔ حسین مدینہ دار الامن دار القرار ہے، جنہوں کدرے چین نہیں ملدا، او چین واسطے تے مدینے ہوتا ہے۔ دنیا نے دکھاں دا ستایا سکھ لین واسطے مدینے ہوتا ہے۔ اے رسول دے موڑیاں تے کھیلن والے شہزادے، تسی مدینہ نہ چھوڑو۔ امام نے فرمایا دوستو میری مجبوری ہے، مینوں تھوڑے نال ود کے مدینے نال پیار ہے، میرے نانے دا شہر ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں جانا ہے۔ کوئی پیر پکڑ رہا ہے، کوئی داڑھی نو ہاتھ لا رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے، کوئی گلے چ کپڑا پا کے کھلوتا ہے۔ حسین نہ جاؤ، حسین گل کردیاں بھی ڈر لگدا ہے، مدینہ چھوڑو گے دکھاں چ آ جاؤ گے، مدینہ چھوڑو گے پریشان ہو جاؤ گے، تھوڑے بچے مار دیتے جان گے، بھائی کٹ دیتے جان گے، حسین تھوڑا سر بھی کٹ لیتا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین نے ایک دوست وال ویکھیا، فرمایا میرے اے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، میرے اے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ جل جلالہ و امن والہ، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے، یہ دنیا کچھ نہیں ایک صورت موہوم ہے سب کچھ، مجھے تم کیا بتاتے ہو مجھے معلوم ہے سب کچھ،
میرے دوستو مہربانو تھوڑی محبت دا شکریہ، تھوڑی ہمدردی دا شکریہ، جڑیاں گلاں تسی ہن پہ مینوں دس دے ہو اے میرے علم وچ کوئی اضافہ نہیں ہویا، اے گلاں تے نانا مینوں گود وچ پا کے دستا ہوندا سی۔ مینوں پتہ ہے میرا اکبر ذبح ہوے گا، مینوں پتہ ہے میرا اصغر چلنی ہوے گا، مینوں پتہ ہے میرے عباس دے بازو کٹ جان گے، مینوں پتہ ہے میرا قاسم شہید ہوے گا، مینوں پتہ ہے باغ رسول دا ایک ایک پھل کملا جائے گا، مینوں پتہ ہے میرا سر کٹ کے نیزیاں تے چڑھایا جائے گا۔ مدینے والوں کا ہر مشورہ درست مگر، مدینے والوں کا ہر مشورہ درست مگر، حسین جانتے تھے مرضی خدا کیا ہے۔ تھوڑی محبت دا شکریہ، مینوں ساریاں گلاں میرا نانا دس کے گیا ہے۔ مسلمانوں بڑا اوکھا وقت سی امام حسین جڑے لوگ حج یا عمرے تے گئے ہو، جنہاں نو مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب ہوئی ہے، تنوں پتہ ہے نا مدینہ چھوڑنا بڑا اوکھا ہوندا۔ جدوں آخری سلام حضور دی بارگاہ پیش کیتا جاندا ہے، خدا دی قسم ہے دل باہر نکلدا ہے، اور رو رو کے بندہ کہندا یا رسول اللہ میرا اے پھیرا آخری نہ ہوئے، یا رسول اللہ مینوں پھر بھی آن دی اجازت دیتی جائے، یا رسول اللہ میں باہر باہر مدینے جاواں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جدوں بندہ مدینہ چھوڑ کے آندا ہے، پھر عرصے تک مدینے دیاں یاداں نہیں بھولدیاں، پھر تصورات وچ کدے جالیاں سامنے کھلوتا ہوندا ہے، کدے گنبد خضرا نو ویکھدا ہوندا ہے۔ تسی تے میں سلام پڑھنے آخری اس امید نال پڑھنے ہیں نا کہ سرکار پھر بھی بلان گے، پھر بھی مدینے آواں گے، لیکن خدا دی قسم امام حسین نبی پاک دے روضے تے جڑا سلام پڑھیا، اس یقین نال پڑھیا کہ میں پھر نہیں ہونا، میرا آخری ہے۔ حسین نو پتہ ہے میں مدینہ چھوڑ چلے، حسین نو پتہ ہے نانے دی حدیث پوری ہو رہی ہے۔ امام علی مقام امام حسین کمرے چاہے سیدہ زینب نو آواز دیتی، میرے پیر حسین دا طریقہ سی جدوں کوئی مشورہ کرنا ہے سب تو پہلے اپنی بہن نال کرنا ہے۔ زینب جی بھائی جان یزید میرے کو بیعت منگی ہے، میں انکار کر دیتا ہے۔ بھائی جی بہت اچھا کیتا جی، اس بے ایمان فاسق و فاجر دی بیعت نہیں کرنی۔ پہن میں انکار کر دیتا ہے کہ بیعت نہیں ہو سکتی، بہت اچھا کیتا جی۔ بھائی جی دا نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا نتیجہ تے بڑا سخت ہے، تیرے اونو محمد کٹ جان گے، تیرا اکبر ٹکڑے ہو جائے گا، اصغر چلنی ہو جائے گا، قاسم و عباس کٹ جان گے، تیرا بھائی خود شہید ہو جائے گا، لاشاں پامال ہون گیاں۔ بہن نے ویر دا متھا چم کے آکھیا بھائی جی یہ سب کچھ بچ نہیں سکتا۔ امام نے بہن دا منہ چم کے فرمایا بچ سکتا ہے پر نانے دا دین لٹ جائے گا، ساڈا سب کچھ بچ جائے گا پر نانے دا دین لٹ جائے گا۔ زینب تیرے حوصلے تو قربان، ویر دا ہاتھ پکڑ کے چم کے اکھاں تے آلا کے آکھیا ویرا سب کچھ لٹ دا ہے تے لٹا دینا، نانے دا دین نہ لٹ دینا۔ زینب آج نانے دا دین بڑی امید لے کے میرے بوئے تے آئے، دین نے آکھے حسین تیرا میرا بڑا پرانا رشتہ ہے، دنیا جو مینوں لے آن والا بھی تیرا نانا ہے تے تینوں لے آن والا بھی تیرا نانا ہے،
فرق اتنا ہے حسین کہ میں محمد دے مدینے چ پلدا رہے ہیں، تو محمد دے سینے تے پلدا رہے ہیں۔ یزید مینوں ختم کرنا چاہتا ہے، سنتاں پامال کر رہا ہے، نماز تو کتراندا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، دین دا حلیہ اس نے بگاڑ دیتا ہے۔ حسین میں بچان واسطے تیرے نانے نے کتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں، پتھر کھا دے، رسول اللہ دے گلے چ کپڑے پا کے وٹ چڑھائے گئے، رسول اللہ نو گالیاں دیتیاں گئیاں، راج کنڈے بچھائے گئے۔ حسین مینوں مٹن نہ دے، میں تیرے اگے اپیل لے کے آیا، میں بڑی آواز دیتی ہے، کسے میری آواز نہیں سنی، لیکن تیرا میرا رشتہ بڑا پرانا ہے، میں بڑی امید لے کے اس دروازے تے آیا جس دروازے دا کوئی منگتا کدے خالی نہیں گیا۔ حسین مینوں مٹن نہ دے۔ امام نے فرمایا او دین، میں علی دا پتر فاطمہ دا بیٹا رسول دا دوترا تیرے نال وعدہ کرنا ہے، میرے بچے کٹ بھی گئے تے میں تینوں مٹن نہیں دیاں گا، میرا خاندان لٹ گیا میں تینوں مٹن نہیں دیاں گا۔ دین نے آکھیا حسین تیری عظمت نو سلام، حسین تیری جرت نو سلام، جی حسین تو ایڈا لجپال ہے نا، تے حسین میں بھی بڑا وفادار ہاں، چل میں بھی تیرے نال وعدہ کرنا ہے، تو مینوں مٹن نہ دیویں، میں تینوں مرن نہیں دیں۔ ہائے ہائے، تو مینوں مٹن نہ دیویں، میں تینوں مرن نہیں دیاں گا، تو نیرے تے ہوویں گا میں اوتھے بھی تلاوت جاری کراواں گا۔ معاہدہ ہو گیا زینب میرا دین نال۔ بھائی جی بہت اچھا کیتا جی، مگر اے قربانیاں دین تو بغیر اگر کوئی طریقہ ہے تے آپ نے فرمایا اصل بات اے وے کہ یزیدیت نے دین نو کمزور کر دیتا ہے، دین کمزور ہو کے حسین دے بوئے تے آئے۔ میں اچھی طرح ویکھی ہے زینب، مریض جدوں بہتا کمزور ہو جائے پھر دوائیاں اثر نہیں کر دیاں تے مریض نو خون دینا پیندا ہے، دین خون منگتا ہے۔ سیدہ زینب نے ویر دا منہ چم کے آکھیا حج قریب آ رہے ہے، مناج جا کے نا عرفات بھی جا کے حج دا خطبہ آپ دیو تے لکھاں مسلمان کٹھے ہونگے تے لوگاں نو آکھو کہ دین نو خون دی لوڑ ہے، ہزاراں جوان رسول اللہ دے دین نو خون دین واسطے آ جان گے۔ امام نے فرمایا زینب تیری تجویز بہت اچھی ہے، تیری میری ایک آواز تے ہزاراں مسلمان کٹھے ہو جان گے، مگر ایک اور مجبوری ہے۔ ویرا او کا دی مجبوری ہے؟ فرمایا مریض نو ہر کسے دا خون نہیں لگدا، اسے دا لگدا ہے جدا گروپ نمبر ملدا ہوئے۔ زینب دین نال میرا نمبر ملدا ہے، اصغر دا ملدا ہے، اکبر دا ملدا ہے، انہوں محمد دا ملدا ہے، چند مجاہد نے جنہ دا نمبر مل جائے گا۔ سیدہ نے عرض کی تھی ویرا میرا امتحان لینا چاہتے ہو، کدے زینب دا خون لوڑ پیا تے میں اپنا بھی دے دیاں گی۔ اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، بولو اسلام کا وقار۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا زینب میں فیصلہ کیتا ہے کہ میں اج راتی مدینہ چھوڑ دیا۔ سیدہ نے عرض کی تھی بھائی جی میں بھی تے نال ہی جانا ہے۔ فرمایا تو کی کریں گی؟ میرے تے امتحان ہے، میں آپے پیپر دے لاں گا۔ عرض کی تھی نہیں بیرا میں اکھاں سامنے قربانیاں ویکھاں گی، ویرا یتیم بچیاں دا پہرا بھی تے میں دینا نا۔ امام نے فرمایا اچھا پھر تسی تیاری کرو، میں ذرا نانے دے روزے تے آخری سلام پڑھا۔ سیدہ زینب نے
چادر پکڑ لئی پیر دی، بھائی جی میں بھی جاواں گی، پتہ نہیں کدوں واپس آنا ہے، کس حال چانا ہے۔ بہن براتوں میں نبی کریم سرور عالم دے روزے تھے آئے، امام حسین نبی کریم سرور عالم دے قدمہ والے پاسے پئی ہوئی مٹی نو چومیا، سلام عرض کیتی، امام نے عرض کیتی سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، تیرے گھر پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا۔ امام حسین نانے دی قبر کول کھلوتے نے، اتھرواں دا نذرانہ پیش کر رہے نے، دروداں دے گجرے تے سلاماں دے ہار پیش کر دیا۔ حسین کہندے نے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ بڑی دکھ بھری داستان ہے کربلا دی، بڑی درد بھری داستان ہے، مگر یہ سب کچھ برداشت کیتا عظمت اسلام واسطے کہ دین دا جھنڈا سل بلند رہے۔ مضمون جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، باقی مضمون اگلے جمعے تے عرض کراں گا۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ میں کافی دنوں تو علیل ساں، تسی دیکھ رہے ہو کہ میں بیماری دے عالم وچ اٹھ کے آیا، مسلسل علاج جاری ہے، تاہم میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ موت اپنے وقت تو پہلے نہیں آئے۔ تھوڑی ہمت ہوئی، میں حاضر ہو گیا، تسی میرے واسطے دعا کرو، میں تھوڑے واسطے دعا گو ہاں۔ اللہ کل دا بھلا کرے، کل دا خیر کرے، اس تو بڑی میرے کل کوئی دعا نہیں۔ اللہ سب نو اجراتی امام حسین تے آپ دے نانا پاک دا دیدار نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔